سورہ النمل 19واں پارہ آیت شریفہ 20۔ وتفقد، اور انہوں نے جائزہ لیا، الطیر، پرندوں کا، فقال، سو انہوں نے کہا، ماویہ، میرے لیے کیا ہے، لا اری الہدہد، لا ارا ہدہد، نہیں میں دیکھتا ہدہد کو، ام کان من الغائبین، یا وہ ہے غیر حاضر ہونے والوں میں سے، لأعذبنہ عذابا شدیدا، یقیناً میں ضرور اسے نہایت سخت عذاب دوں گا، او لأذبحنہ، یا یقیناً میں اسے ضرور ذبح کروں گا، او لیأتینی، یا یقیناً وہ ضرور لائے گا میرے پاس، بسلطان مبین، واضح دلیل۔ بامحاورہ ترجمہ، اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، میرے لیے کیا ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ غیر حاضر ہونے والوں میں سے ہے، یقیناً میں ضرور اسے نہایت سخت عذاب دوں گا، یا یقیناً میں اسے ضرور ذبح کروں گا، یا یقیناً وہ میرے پاس ضرور واضح دلیل لائے گا۔ ان دو آیات کریمہ میں کیا کچھ ہے، اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ کچھ بات جو عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں بعض حضرات مفسرین کی تفسیر پڑھ کے آئی ہے، وہ عرض کرنے کی توفیق الہی سے عاجزانہ کوشش کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا اقتدار انسانوں کے ساتھ پرندوں پر بھی تھا۔ ایک دوسری معلوم ہونے والی بات کہ ان کے ہاں نظم و نسق کا کتنا اہتمام تھا۔ سربراہ پرندوں کا جائزہ لینا بجائے خود ایک اعلیٰ بات ہے کہ سلطنت کا حاکم اپنی رعیت کا جائزہ لے، پھر اس کے بعد ایک پرندہ کی غیر حاضری، اس کا نوٹس لینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ سلطنت کے پرندے جمع کیے جائیں اور ایک پرندہ کی غیر حاضری کا نوٹس لیا جائے، سوائے رب العالمین کی خاص عنایت اور نوازش کے یہ ممکن ہے۔ جب انہوں نے ہدہد کو نہ پایا، انہوں نے کہا دو میں سے ایک بات ہے، یا تو میں اس کو دیکھ نہیں رہا، وہ موجود ہے اور میں دیکھ نہیں رہا، یا وہ غیر حاضر ہونے والوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، اس میں احتیاط ہے، فوراً غیر حاضری کی توپ نہیں چلائی، احتیاط ہے۔ اور بڑے لوگ حقیقی معنوں میں جو بڑے ہیں وہ بات میں احتیاط پیش نظر رکھتے ہیں۔ ایک اور بات، کتنے لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ حضرات انبیاء غیب کے جاننے والے تھے، اور سمجھتے ہیں کہ ان سے علم غیب کی نفی کرنا ان کی توہین ہے۔ اب یہاں اگر یہ بات تسلیم کی جائے کہ انبیاء اور ان میں سے ایک نامور بہت بڑے نبی
سیدنا سلیمان علیہ السلام کو علم غیب تھا تو پھر ان کا یہ کہنا ان کی شان کے شایان ہے۔ علم غیب ہونے کی وجہ سے وہ جانتے تھے، تو جو جانتے ہوں تو یہ بات کہنا انبیاء کی شان کے مطابق ہے۔ حقیقت کچھ اور بیان کچھ کریں، یہ تو عام مسلمان کے لیے زیبا نہیں، تو ایک اللہ کے بہت بڑے نبی کے بیٹے، ان کے بارے میں یہ کہنا ادب ہے یا بے ادبی؟ نوٹ فرمائیے، صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء کی جو شان قرآن و سنت میں ہے وہ انتہا ہے۔ جب بھی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے توہین کا میدان شروع ہو جائے گا۔ انبیاء کی شان کتاب و سنت سے آگے بڑھنے میں نہیں، انبیاء کی شان کتاب و سنت سے آگے بڑھنے میں نہیں، اس میں توہین ہے۔ شان کیا ہے؟ جو قرآن و سنت میں آیا ہے اس کو من و ان تسلیم کیا جائے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم زیادہ جانتے ہیں یا اللہ پاک زیادہ جانتے ہیں؟ ہم زیادہ جانتے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں؟ خواہ مخواہ ایسا کام کرنا ادب کے نام پر، احترام کے نام پر، کہ آدمی ادب سے دور بے ادبی میں چلا جائے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ تین احتمالات، پہلی بات میں دو احتمالات، میں نہیں دیکھ رہا یہ وہ ہے ہی نہیں۔ اب دوسری بات جو کر رہے ہیں اس میں بھی تین احتمالات۔ نمبر ایک، میں اس کو یقیناً ضرور نہایت سخت سزا دوں گا۔ دوسرا احتمال، یقیناً میں اسے ضرور ذبح کروں گا۔ اور تیسرا احتمال، یقیناً وہ ضرور کوئی واضح دلیل لائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ جو بات پہلی آیت کریمہ میں اس میں اس سے بھی زیادہ۔ اب دو سزاؤں کا ذکر کیا، کیا مقصد؟ کہ میں سزا وہ دوں گا جو اس کے جرم کے مطابق ہوگی۔ اگر اس کی کوتاہی شدید عذاب پانے کی ہوگی تو شدید عذاب دوں گا، اور اگر اس کی کوتاہی ذبح کروانے کے قابل ہوگی ذبح کر دوں گا، یا اگر وہ واضح دلیل لائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے کتنی احتیاط ہے۔ اور پھر اگر علم غیب تھا تو یہ ساری بات معاذ اللہ کہنا مناسب ہے؟ مجھے لفظ بولتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کسی نبی کے بارے میں وہ بات بیان کرتے ہوئے بھی کی ہے۔ یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں فردی باتیں کی جاتی ہیں، یہاں انبیاء تو فردی باتیں نہیں کرتے۔ اور پھر یہاں ان کا عدل و انصاف، اس کو بھی دیکھیے، کوتاہی کی صورت میں اندھا دھند سزا نہیں دینی، جس کیفیت اور نوعیت کا جرم ہے اس کے مطابق سزا۔ ایک ہے سزا کا حقدار ہونا، ایک ہے سزا کا حقدار نہ ہونا۔ اب جب سزا کا حقدار بھی ہے تو کوتاہی جدا جدا ہے۔ اگر کوتاہی اعلیٰ درجے کی ہے، بدترین درجے کی ہے، تو سزا سب سے سخت کے ذبح کر دو۔ اگر اس سے کم کی ہے لیکن غیر حاضری ہے تو پھر سزا اس سے کم ہے۔ اور پھر اپنی بات، بعض لوگ ہوتے ہیں معمولی حیثیت یا ہے ہی نہیں حیثیت، سمجھتے ہیں جو منہ سے نکلا آسمان بدل جائے، زمین بدل جائے، اپنی بات نہیں چھوڑ۔ یہاں یہ کہانی اور یاتینی بسلطان مبین، اگر وہ واضح دلیل لے آئے گا، نہ سخت عذاب ہے نہ ذبح کرنا ہے۔ کس قدر معاملہ صاف ستھرا عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ فمکث غیر بعید فقال احط بما لم تحط به۔
سو ٹھہرا تھوڑی دیر، فمکث غیر بعید، سو وہ ٹھہرا تھوڑی دیر، فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ ہدہد، جب واپس آ گیا، احط بما لم تحط بہ، میں نے احاطہ کیا ہے اس چیز کا جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ احاطہ کسی چیز کا مکمل علم اور پوری معلومات لینا، میں نے احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لے کے آیا۔ بامحاورہ ترجمہ، سو وہ تھوڑی دیر ٹھہرا، پس کہا، یعنی حاضر ہونے کے بعد کہا، میں نے اس چیز کا احاطہ کیا ہے، یعنی مکمل علم اور پوری معلومات لے کے آیا ہوں جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، اور میں آپ کے پاس سبا سے یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ بہتر جانے کیا کچھ ہے، ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں انہی کی توفیق سے جو بات آئی ہے عرض کرتا ہوں۔ ہدہد، اس کا عقیدہ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہر چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہدہد کا عقیدہ ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے انبیاء جب ان کے پاس غلط بات ہو تو چپ رہتے ہیں، یہ بولتے ہیں۔ سنت کی 3 اقسام ہیں، ایک آپ کا فرمان، ایک آپ کا فعل، اور ایک آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ خاموش رہیں۔ اس کو کہتے ہیں سنت تقریری، سنت تقریری، کہ یہ برقرار ہے۔ انبیاء کا کسی بات پہ خاموشی اختیار کرنا اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ انبیاء اور غلط بات پہ خاموش رہیں جب طاقت بھی ہو، یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کوئی بات ہو اور آپ کچھ نہ کہیں تو کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی ہونے کی بنا پر خاموشی اختیار کی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات پر خاموشی اختیار کی تو کیا مقصد؟ اس کی تائید کی یا تردید کی؟ نبی چھپ نہیں رہتا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ بولنا ممکن ہی نہ ہو، وہ الگ بات ہے۔ اب ہدہد کے سامنے سلیمان علیہ السلام کا بولنا، کوئی ڈر تھا، کوئی خوف تھا، کوئی فتنہ تھا، رکاوٹ بھی کوئی نہیں، اور نبی چپ رہے، ناممکن ہے۔ یہ ہدہد وہ زیادہ نبی کی حیثیت کو سمجھتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام اس کی سمجھ پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی اس کے بیان پر کوئی تنقید نہیں کی، اور آج جو شخص اس کے برعکس کے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ پرندہ زیادہ جانتا ہے اور ٹھیک جانتا ہے، اور یہ انسان ہونے کے باوجود ٹھیک بات سے ہٹ رہا ہے۔ ایک اور بات، ہدہد نے جو تاخیر کی وہ کتنی تھی؟ دیکھیے آیت شریفہ، کیا مقصد؟ وہ بھی آگاہ تھا کہ دربار سلطانی میں حاضری، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں آیا، ہوئی تاخیر کسی سبب سے جو آگے بیان کرے گا، لیکن وہ بھی لامحدود تاخیر نہ تھی۔ اللہ پاک نے ہمیں غیر بعید، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا رعب، دبدبہ اور ہیبت تھی، اور یہ بات دیگر دلائل و شواہد سے بھی معلوم ہوتی ہے۔
ٹھہرا کتنا؟ تھوڑا سا. فقال، آتے ہی اس نے وہ انداز اختیار کیا کہ اس سے سلیمان علیہ السلام کا سننے کا شوق زیادہ. میں وہ چیز لایا ہوں، میں نے اس چیز کا احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے احاطہ. اب اتنی بڑی شخصیت، سلطنت کا حاکم، اللہ کا نبی، جب اس کے روبرو یہ بات ایک پرندہ کہے، اس کا شوق وہ بات جاننے کے لیے تیز ہوگا کہ نہ؟ اللہ کی حکمت اور قدرت. یہ حدود کتنا سمجھدار تھا، ہم ایسے کتنوں سے وہ زیادہ عقل مند. اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ یہ حیوانات، پرندے، ان میں شعور ہے. ہاں سلیمان علیہ السلام ان سے بات چیت کر سکتے تھے، ان کی بات کو سمجھتے تھے. ہمیں شعور نہیں، روز قیامت یہ بولیں گے جب ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ان میں کس قدر اللہ پاک نے شعور رکھا ہے. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین. اور دوسری بات اس نے، پہلی بات شوق کو بڑھانے والی تو یہ کی کہ میرے پاس وہ چیز، وہ علم ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، جو ان کے شوق کو بڑھائے. اور دوسری، میرے پاس جو خبر ہے، رپورٹ ہے، وہ کچی نہیں. میں آپ کے روبرو، آپ کے لیے ایک یقینی خبر کے ساتھ جانتا ہے سلیمان علیہ السلام کی ہیبت، دبدبہ، روب اور قوت کو. کچی بات نہیں، پکی بات لے کے. یہاں یہ ایک بات اچھی طرح میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی علم میں، تقوی میں، عمل میں بڑا ہے، کوئی دوسرا شخص جو اس سے ان چیزوں میں کم ہے وہ نہیں جان سکتا وہ جو وہ جانتے ہیں. یہ قاعدہ ٹھیک ہے؟ کتنے ساتھی جب بات ان کو بتلائی جائے قرآن و حدیث سے ثابت شدہ اور کسی بہت بڑے نامور عالم، متقی، باعمل شخصیت کی بات اس کے برعکس ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا. آپ کہاں سے یہ ہے؟ وہ تجھ سے زیادہ عالم تھے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ سلیمان علیہ السلام کوئی مقابلہ ہے ہدہد کا اور ان کا؟ کوئی مقابلہ ہے ہدہد کی معلومات کا اور سلیمان علیہ السلام کی معلومات کا؟ کتنے واضح انداز میں ہدہد کہہ رہا ہے میں نے احاطہ کیا، آپ نے نہیں کیا، اور میں نے جو احاطہ کیا ہے بھی خبر یقینی. آئیے حضرات صحابہ کے کچھ واقعات تفصیل سے نہیں، بس ان کا عنوان سنتے ہیں، شاید یہ حقیقت اچھی طرح اللہ کی توفیق سے نکھر کر میرے اور آپ کے سامنے آ جائے. اس سلسلے میں کتنے واقعات ہیں اللہ ہی جانے. میں چند ایک واقعات اور وہ بھی اختصار سے آپ کے روبرو عرض کرتا ہوں. نمبر 1، سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ جناب فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاں آئے. 3 دفعہ اجازت چاہی، اجازت نہ ملی تو واپس چلے گئے. جناب فاروق رضی اللہ عنہ جب فارغ ہوئے باہر نکلے تو ابو سعید جا چکے تھے. اب ان کو طلب کیا گیا، پوچھا گیا، اجازت طلب کی، میں باہر تو جا چکا تھا. فاروق تھے جلال والے، خوف والے، ہیبت والے. ابو سعید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
3 دفعہ اجازت مانگو، نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ جناب فاروق کو اس کی خبر نہ تھی خبر۔ فرمایا گواہ لاؤ وگرنہ بہت ماروں گا۔ وہ گھبرائے ہوئے انصار کی مجلس میں آئے تو انہوں نے کہا، انصاریوں نے، کہ تیرے ساتھ وہ جائے گا جو ہم میں سب سے چھوٹا ہے۔ وہ ساتھ گئے اور جا کے گواہی دی تو ان کی جان چھوٹی۔ اب ابو سعید خدری بڑے ہیں یا جناب فاروق بڑے ہیں؟ جناب ابو سعید خدری کو پتہ ہے، جناب فاروق کو بالکل خبر نہیں۔ تو یہ بات بھی نوٹ کی جائے، ایک بات کے علم نہ رکھنے سے شخصیت چھوٹی نہیں ہوتی۔ کیا اس بات کا علم ابو سعید کو جو ہوا اور فاروق کو نہیں ہوا، کیا ابو سعید جناب فاروق سے بڑے ہو گئے؟ یا اس میں جناب فاروق رضی اللہ عنہ کی توہین ہوگی؟ یہ سارے جو مسلمات، جو باتیں بنائی گئی ہیں، ان کی بنیاد کو ہے۔ اچھی طرح نوٹ کیجئے کہ یونس صاحب، کتنی عمارتیں جو بناتے ہیں لوگ ریت پر بناتے ہیں یا پانی پر بنیادیں رکھتے ہیں۔ جو بات ریت پر ہو یا پانی پر ہو تو وہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ قاعدہ ہی غلط ہے کہ وہ بڑا اس لیے اس کو ہر بات کا پتہ ہے۔ یہ قاعدہ ہی غلط ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ چھوٹا بڑے سے زیادہ معلومات رکھے یا کسی بات کا اس کو علم ہو جائے جو بڑے کو نہیں۔ یہ قاعدہ ہے کہاں؟ اب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد بہت زیادہ واقعات صاحب۔ ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب بھی شخص، جنابت والا شخص، اگر پانی نہ ملے یا غسل کرنے سے خطرہ ہو بیماری کی شدت یا زندگی کے ختم ہونے کا، تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں، یاسر رضی اللہ عنہما کو اس بارے میں حدیث معلوم تھی، جناب فاروق کو یاد نہ تھی۔ تو اب کیا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما فاروق سے بڑے ہو گئے؟ رضی اللہ عنہ، حاشا وکلا۔ عمار بڑی شخصیت ہے لیکن فاروق کی ٹکر کی تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس پاک میں حضرات صحابہ سے پوچھا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مومن کی ہے کہ اس کی ہر چیز فائدے والی، یعنی اسی طرح مومن کی ہر چیز فائدہ۔ صحابہ نے جوابات دیے، کوئی کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، آپ نے فرمایا نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹی عمر کے، اور ان کے ابا بھی تھے اس مجلس میں، جناب صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی تھے، کسی نے ٹھیک جواب نہیں دے پایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی کہ وہ کھجور کا درخت۔ واپس پلٹے تو جناب ابن عمر نے اپنے ابا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو عرض کیا کہ اس وقت میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور ہے، لیکن آپ بڑے لوگ تھے تو میں نے حیا کر کے نہ، فرمایا اگر تو کہتا تو کتنا زیادہ مجھے پسند ہو۔ اب ابن عمر اپنے ابا سے بڑے ہیں، جناب صدیق سے بڑے ہیں، اس طرح دیگر کبار صحابہ موجود ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ کسی ایک بات یا 10 باتیں یا 4 باتوں کا علم ہونا اور بڑوں کو نہ ہونا، اس سے بڑوں کی توہین نہیں، اور نہ ہی امت میں جو حقیقتاً بڑے تھے جب ان سے ایسی بات کہی جاتی تو اس پر اعتراض نہ کرتے۔ یہیں پر بات کو روکتے ہیں۔